العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 9 کا 15واں سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہب چوکی یعنی بلوچستان کے ایک شہر کے اسلامی بھائی بھی ہیں اور ہمارے ساتھ گجرانوالہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم سلسلہ کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب ہمارے ہب چوکی اور گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں گے۔ ماشاءاللہ دونوں طرف کے اسلام میں آ کر اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ جی ماشاءاللہ دونوں طرف کی ٹیمیں ہمارے پاس آ چکی ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے، اپنے مائک ایڈجسٹ کر لیجئے اور انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے بھی چلیں گے، آپ سے تعارف بھی لیں گے، دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ تعارف بھی حاصل کریں گے۔ گجرانوالہ پاکستان کا ایک بڑا زبردست صنعتی شہر ہے، مشہور و معروف شہر ہے، دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ وہاں موجود ہے، اور الحمدللہ ہب چوکی باب المدینہ کراچی کے پڑوس میں ہی ہے، اور وہاں سے بھی ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی آئے ہیں، بلوچستان سے ہب سے آئے ہیں، تو اب ان سے بھی انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ ویسے شہر کا نام تو ہب ہے نا، ہب چوکی، اس کو شاید وہاں چوکی وغیرہ بنی ہوئی اس لیے ہب چوکی کہتے ہیں، ویسے سٹی کا نام تو ہب ہے، تو انشاءاللہ دونوں سے بات کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بدھ والے دن جو سلسلہ ہوا، کیسا ہوا، کس ٹیم کا مقابلہ ہوا اور کون سی ٹیم آگے گئی، آپ کو بتاتے ہیں۔ سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، 13 ٹیموں نے کوالیفائی کر لیا اگلے راؤنڈ کے لیے، اور آج 2 شہروں کی ٹیمیں آئی ہیں ہمارے پاس۔ دیکھنا یہ ہے تیاری کیسے کر کے آئے ہیں، ایک طرف ہے خانپور کی ٹیم اور دوسری طرف ہے ڈیرہ اللہ یار۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ کون سے 4 بزرگ ہیں جنہوں نے 1 رکعت میں ختم قرآن فرمایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ خطیب الانبیاء کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن 3 تھے، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت اسحاق۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ عالم کی خدمت یقیناً سعادت، وہ توفیق اس کی عطا یا الہی، وہ توفیق اس کی عطا یا الہی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر۔ مدد کا آپشن لیں گے جناب، چلے جناب۔ جان کا بھی نیلام ہو ہی جائے گا جناب، آپ کے لیے مشکل بھی ہو ہی جائے گا، یہ غلطی کر دی ہے آپ نے۔ ڈیرہ اللہ یار ہے اس وقت 40 نمبر پہ، 33 نمبر پہ ہیں خانپور والے۔ اب سیگمنٹ ہے، سفر ہے مگر اکیلے، مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ سفر اکیلے کرنا ہے۔ خانپور والوں سے بھرپور گزارش، کوشش کریں کہ سارے جواب صحیح دیں تاکہ مقابلے میں آپ اچھے انداز سے آگے آ سکیں۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 1 بار۔ آپ نے کہا 1 بار، جواب صحیح ہے 7 بار۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ کیا وہ انسانوں میں سے ہیں؟ لا۔ کیا وہ جاندار ہیں؟ لا۔ کیا کوئی مقدس مقام ہے؟ جی جناب، وہ مقدس مقام ہے، نعم۔ کیا وہ مقدس مقام مدینہ طیبہ میں ہے؟ لا۔ 10 سوال ہو گئے جناب، اشارہ دیتا ہوں، اب ان دونوں ٹیموں کو موقع دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں امامت بھی فرمائی، بیل بجائی ہے اب ڈیرہ اللہ یار والوں نے۔ بیت المقدس۔
مسجد اقصی بیت المقدس، جواب درست دے دیا ہے. کچھ فرق رہا، خانپور والے پیچھے رہ گئے، ڈیرہ اللہ یار والے آگے گئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ آگے خانپور والے جب دوبارہ آتے ہیں تو کیسی تیاری کے ساتھ آتے ہیں. جی مدی چل کے ناظرین، ڈیرہ اللہ یار والے آگے چلے گئے اور خانپور والے پیچھے رہے. بلوچستان کی ایک ٹیم تو اگلے راؤنڈ میں پہنچی ہے. آج دیکھنا ہے کیا ہب والے بھی اگلے راؤنڈ میں جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں. پہلے گجرانوالہ والوں سے بات کریں گے. آپ دونوں ٹیموں کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنے شعبے بھی بتائیں گے. محمد اختر عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرانوالہ، درجہ ثالثہ یعنی تیسرا درجہ. تیسرے درجے کے طالب علم ہیں. جی جناب. علی حسن عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرانوالہ، درجہ ثانیہ دوسرے درجے کے طالب علم. جی جناب. محمد عزیر عطاری اور میں مجلس مدنی احتیاط باکس میں اجیر ہوں. چلے جناب، مجلس مدنی احتیاط باکس کے اسلامی بھائی ہیں، دو جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں. گجرانوالہ والے یہاں پہنچے، کیسے پہنچے؟ آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو گجرانوالہ اور مناظر دکھاتے ہیں کہ جب وہاں مدنی انتخاب آڈیشن ہوا تو کیا ہوا. آئیے مناظر دیکھتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کا مشہور سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 ایڈیشن کے لیے یہ ہماری مدنی چینل کی ٹیم پاک صدیقی کابینات کی کابینہ ترمذی میں گجرانوالہ شہر میں آئے ہیں. قلم دوات لو تھا چلو لکھو شروع ہوا. قلم دوات لو تھا چلو لکھو شروع ہوا. وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے. وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے. جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، یعنی یہ نظر نہیں آتے، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے. پر حکومتیں کرے یہ بادشاہ مگر علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر. شعر مکمل کیجئے. چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. تیری سنتوں پر چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے. نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. العلم نور، العلم نور. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویسے تو علم و نور کلام کے سارے شعر بڑے پیارے ہیں، مگر یہ جو شعر ہے وصال کی امید ہے، نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. مگر ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو کہ یہ وصال کی امید ہے تو کیا کسی کے مرنے کی کوئی امید ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ وصال کا جو لفظ ہے وہ ملاپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ملنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لغوی معنی یہی ہیں. بندہ دنیا سے وصال کرتا ہے گویا رب سے مل جاتا ہے، اور اگر کوئی مدینے جاتا ہے تو یہ اس کا بھی وصال ہے، اور ایک ایسا وصال ہے، ایک ایسا ملاپ ہے جس کی ہر عاشق کو تمنا رہا کرتی ہے. تو بہرحال میں نے کہا چلے اگر یہ کوئی کنفیوژن ہو تو یہ دور ہو جائے. چلتے ہیں اب ہب میں. ماشاءاللہ بلوچستان سے ایک اور ٹیم مرحبا کہیں گے ان تینوں اسلامی بھائیوں کو. اپنا اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. سگے عطار عبد الفتاح عطاری حب چوکی، ماشاءاللہ. کابینہ مدنی انعامات برکاتی. جی. محمد عمران عطاری بن علی مراد حب چوکی بلوچستان. جی جناب. آپ کی کیا مصروفیات ہیں حضرت؟ سر ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں پڑھتا ہوں. ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی تیسرے اسلامی بھائی. حافظ عنایت اللہ عطاری بن امان اللہ عطاری، جی. منصب مدرس مدرسۃ المدینہ ماشاءاللہ. فیضان امیر حمزہ. ماشاءاللہ. ایک مدرس ہیں، ایک ٹیکنیکل کالج میں پڑھتے ہیں، دوسرے اسلامی بھائی تنظیمی ذمہ دار ہیں. ایک خوبصورت امتزاج ہے دونوں ٹیموں کا، مگر دیکھنا یہ تیاری کیسی ہے. یہاں چونکہ تیاری اور وقت پر جواب دینا ہی کام آتا ہے. بعض اوقات تیاری بڑی تگڑی ہوتی ہے مگر وقت پر بعض اوقات جواب سامنے نہیں آتا، اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اس سے پہلے کے مقابلے کو لے کر آگے چلیں، آئیے پہلے پچھلے سوال کا جواب، آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن پہلے ہم بھی تو ہب جائیں، دیکھیں ہب میں جو آڈیشن ہوا تھا، مدنی انتخاب ہوا، کیسے ہوا، اس کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 آڈیشن مجلس یعنی آڈیشن ٹیم مختلف شہروں کا سفر طے کرتی ہوئی ہب چوکی میں آج ہم یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت الحمدللہ آڈیشن ہال میں موجود ہیں
جہاں پر آج ہب چوکی کی ٹیم ہمیں تلاش کرنی ہے۔ قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا، قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا، وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے، وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے۔ بتائیے کہ جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے۔ آپ نے کہا آگ سے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ العلم نور، العلم نور، عوام پر حکومتیں کرے یہ بادشاہ مگر، عوام پر حکومتیں کرے یہ بادشاہ مگر، علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اس شعر کو مکمل کرنا ہے۔ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جواب درست دے دیا ہے۔ وصال کی امید ہے، نہ جان کس کی عید ہے، نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے، نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے۔ العلم نور، العلم نور۔ جی مدری چل کے ناظرین، ہب کے اسلامی بھائی ہم تک پہنچے، کیسے پہنچے یہ مناظر بھی آپ نے دیکھ لیے۔ اب باری ہے مدری چل کے ناظرین کے سوال کا جواب دینے کی۔ سوال تھا نماز جنازہ میں کتنی سنتیں ہیں، اور آپ نے جواب دیا 3 سنتیں ہیں۔ جنہوں نے جواب دیا سوشل میڈیا پر پہلے ان کے نام: عابد اتاری صادق آباد، عمار زاہد قادری راولپنڈی، عثمان مظفر واکینٹ، محمد ذیشان، محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال، محمد جمیل ولد محمد موٹا سیال کوٹ، محمد حنیف اتاری مٹھی، احمد رضا دنیا پور، نعمان نواز جہلم، عامر نواز اتاری اوکاڑا کینٹ سے، اویس سرگودا سے، عبدالصمد باب المدینہ کراچی سے، اور محمد کافی ہند سے۔ اب دیکھنا ہے جناب نام کس کا نکلتا ہے آج۔ عمار زاہد قادری راولپنڈی آپ کا نام نکل آیا ہے، ہم سے رابطہ کیجئے تاکہ آپ تک یہ تحائف بھجوائے جا سکیں۔ جی جناب، اب دوسرے اسلامی بھائی آ گئے ہیں مدنی منع، اور یہ ہے ایس ایم ایس کرنے والے جو نماز جنازہ کی سنتیں 3 بتائیں، ان میں سے کچھ نام: بنت سلیم با کینٹ، امجد اتاری چنیوٹ، بنت علی اتاریہ باب المدینہ کراچی، بنت محمد شریف اتاریہ باب الاسلام پنو عاقل، برہان اتاری سانگڑ، مظہر الحق سردار آباد فیصل آباد، ابراہیم رضا حویلیہ کینٹ، بنت مشتاق کینٹ، جیلان رضا حویلیہ کینٹ، شاباش حویلیہ کینٹ سے کتنے نام آ گئے، بنت عبدالستار زمزم نگر حیدرآباد، محمد حمزہ اتاری سانگلہ ہل پنجاب، بنت صالح میاں والی وجاہت اتاری باب المدینہ کراچی۔ اب دیکھنا ہے جناب کہ آج جو قرآن دازی میں نام آتا ہے وہ کس کا آتا ہے۔ بنت ارشاد کشمیر، آج نام آیا ہے بنت ارشاد کشمیر سے۔ اپنا ایڈریس ہمیں بھیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو تحفہ جو ہے انشاءاللہ ہم بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا سوال مدری چل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ جس مسجد میں ادا فرمایا، آج وہ مسجد کس نام سے قائم ہے؟ پہلا جمعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مسجد میں ادا فرمایا، آج وہ مسجد کس نام سے قائم ہے؟ آپ نے اس مسجد کا نام بتانا ہے۔ اسکرین پر آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ نماز کے احکام کتاب سے آپ کو یہ انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ جلدی جلدی تلاش کر لیجئے اور ہمیں اس کا جواب بھیج دیجئے۔ اس مسجد کا نام جو آج بھی قائم ہے، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ ذرا مدری چل کے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے، بتائیے جناب۔ علم نور ہے، دہن میں زباں تمہارے لیے، قرآنی معلومات، فیضان مصطفیٰ، سفر ہے مگر اکیلے، مدنی کسوٹی۔ 6 سیگمنٹس ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیسی تیاری کر کے دونوں ٹیمز یہاں تک پہنچی ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔
نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے، نہ جانے کون خوش جناب پہلا سوال کریں گے گجرانوالہ والوں سے، بتائیے کسی نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ کسی نعمت پر الحمدللہ کہنے کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اس نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ شکر ادا کریں اور نعمتیں ملیں گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسد کی تباہ کاریوں سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ حسد سے بچوں کے یہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہ پہلا گناہ ہے جو زمین پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ اللہ اللہ اللہ، آسمان میں پہلا گناہ بھی حسد ہوا، زمین پر پہلا گناہ بھی حسد ہوا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسد سے بچیے، اپنے دل کو اس بیماری سے صاف کر لیجئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو زیادہ مال خرچ نہ کر سکے اسے کس چیز پر غور کرنا چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے عملوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے نیتوں کو دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ آپ نے کچھ غلطی کر کے کچھ ٹھیک کیا ہے، میں جواب پورا پڑھ دیتا ہوں، پھر مجلس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو پورے نمبر ملیں گے کہ نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی کام آتی ہے، تعداد کام آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص نیت نصیب فرمائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنا نصیب فرمائے۔ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، سوال کا جواب درست ہو گیا۔ باری ہے حب والوں کی، نماز عشاء اور فجر کن پر بھاری ہے؟ اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ غور سے سنیں وہ لوگ جو کہتے ہیں عشاء بڑی مشکل ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ نماز عشاء اور فجر منافقوں پر بھاری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ایمان والوں اور منافقوں میں یہی فرق ہے کہ ایمان والے کے لیے جو ہے نا نماز عشاء اور فجر کوئی مسئلہ نہیں، اور منافقوں پر یہ بھاری ہے عشاء اور فجر۔ اگر جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ چلے آپ نے بھی مکمل جواب نہیں دیا ہے، پہلے ایک دونوں ٹیموں سے عرض کر دیتا ہوں، جب بھی حدیث پاک سنائیں تو ساتھ کہہ دیں کہ مفہوم ہے، تاکہ الفاظ ایگزیکٹلی اگر وہ نہ ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب نمازوں میں زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آتے۔ تو فجر اور عشاء ویسے کوئی بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس پر بھاری ہے وہ اپنے دل کا علاج کرائے۔ کیا ان کا جواب بھی درست مانا جائے گا؟ آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا جناب۔ اب باری گجرانوالہ والوں کی ہے۔ 40 دن غلہ روکے اس کے مہنگے ہونے کا انتظار کرے، اس کے لیے حدیث میں کیا وعید آئی ہے؟ ذخیرہ اندوزی کرنے والے غور سے سنیں۔ جو 40 دن تک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو 40 دن تک گلا روکے رکھے اور اس کے مہنگے ہونے کا انتظار کرے تو اللہ تعالیٰ سے وہ دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا۔ وہ اللہ سے دور ہو گیا اور اللہ اس سے بیزار ہو گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب جناب باری ہے حب والوں سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا اور اپنی کمائی کس طرح خرچ کرتے تھے؟ کماتے کیسے تھے اور خرچ کیسے کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، یاد رہے ایک مدد کا آپشن بھی آپ کے پاس ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ذرا بناتے تھے. ٹھیک ہے. کتنے میں فروخت کرتے تھے؟ وقت اسی جی ہاں فروخت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خرچ کیسے کرتے تھے؟ وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام حالانکہ بادشاہ تھے مگر کبھی خزانے سے اپنے اوپر خرچ نہ کیا. روزانہ ایک زرہ بناتے. زرہ کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو جنگ کے اندر لباس پہنا جاتا ہے، زرہ، اور جسے 6000 درہم میں فروخت کرتے تھے. 2000 اپنے بال بچوں پر خرچ فرماتے. 4000 فقرائے بنی اسرائیل پر خیرات کر دیا کرتے. روزانہ 4000 درہم جو ہیں آپ خیرات کرتے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے جناب. اب سوال ہے گجرانوالہ والوں سے. امام غزالی نے جمعہ کے جو آداب بیان فرمائے ان آداب میں سے چند بتائیں. جمعے کے آداب امام غزالی نے جو بیان فرمائے ان میں سے چند. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے وہ جمعے کی تیاری شروع کر دے اور جمعے کے لیے خوشبو لگائے اور غسل، جمعے پر جانے سے پہلے غسل کرے اور مسجد میں جلدی جائے. آج پورے جواب نہیں مل رہے ہیں جناب. نماز جمعہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے جمعہ کی تیاری شروع کر دے. نماز جمعہ میں حاضری کے لیے سویرے سویرے طہارت کرے کہ جسم کو دھوئے، کپڑوں کی پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام کرے، خوشبو وغیرہ لگائے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے، گفتگو کم کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے. 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا. اب جناب باری ہے پھر حب والوں کی. امام غزالی نے دعا کے جو آداب بیان فرمائے ان آداب میں سے چند بتائیں. دعا کے کیا آداب بیان فرمائے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب آپ دعا مانگیں تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو جو ہے نا آسمان کی طرف کریں، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. یعنی ان کی پشت زمین کی طرف ہو، یا ہاتھ چہرے کے برابر میں رکھے، یا اتنی اوپر کرے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے، یا چہرے کے برابر میں رکھے. آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ تو بیان کر دیا، مگر امام غزالی نے آداب دین کتاب میں جو دعا کے آداب لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا دل جمعی کے ساتھ کرے، تمام غموں اور فکروں کو مجتمع کر لے، یعنی اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، کمزوری اور ذلت کا اظہار کرے، اللہ عز و جل پر اچھی امید رکھے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے، غربت و محتاجی دور کرنے کا سوال کرے، ڈوبنے والے کسی کیفیت طاری کرے اور بقدر استطاعت ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. آپ سے بھی جناب غلطی ہو گئی ہے. سوال ہے گجرانوالہ والوں سے، کھانے میں عیب نکالنا کیسا ہے اور اس میں پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ کھانے میں عیب نکالنا خلاف سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں عیب نہ نکالتے. اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوتا، خواہش ہوتی تو تناول فرما لیتے، اور اگر خواہش نہ ہوتی تو ہاتھ روک لیتے. جناب پسند ہوتا تو خواہش ہوتی تو تناول فرماتے، نہ پسند ہوتا یا خواہش نہ ہوتی تو ہاتھ روک لیتے، عیب نہ نکالتے. آج ہم کھانا کھاتے ہوئے بہت ساری باتیں اس کھانے کے بارے میں کرتے ہیں. کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. اگر نہیں سمجھ آ رہا، پسند نہیں آ رہا تو ہاتھ روک لیجئے. ایسا نہ ہو کسی میزبان کی دل آزاری کر آئیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب سوال ہے حب والوں سے، ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا جبکہ تیسرا موجود ہے، اس سے حدیث پاک میں کیا، اس کے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ جب تم مجلس میں بیٹھو تو ایک دوسرے کے کام میں گفتگو نہ کرو، کیونکہ اس سے دیکھنے والوں میں جو ہے نا غلط تاثرات پیدا ہوتی ہے. سوال یہ تھا کہ ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا جبکہ تیسرا موجود ہو، تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ وقت ختم ہو گیا جناب. اب ذرا جواب سن لیجیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب 3 شخص ایک جگہ ہوں تو 2 شخص تیسرے کو چھوڑ کر چپکے باتیں نہ کریں، یہاں تک کہ مجلس میں بہت سے لوگ نہ آ جائیں.
یہ اس وجہ سے ہے کہ اس تیسرے کو رنج پہنچے گا. جناب پھر غلطی ہو گئی ہے, ہب والوں کی تیاری کچھ کمزور لگ رہی ہے. 5 سوال ہو گئے. اب باری ہمارے یہاں حاضرین کی ہے. جناب حاضرین کی طرف چلیے اور دیکھیے کہ کس سے سوال پوچھا جائے گا. ماشاءاللہ خوش ہو گئے. چلیں جی ایک آپ سے سوال کرتے ہیں, کوئی یہ بتائے, سوال تو سن لیں, ہاتھ پہلے سے ہی بلند ہے. وہ کون سی نماز ہے جس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ چلیں جی اب بتانا ہے وہ کون سی نماز ہے جس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہروز خان نام ہے, راولپنڈی سے آئے ہوں. صلاۃ التسبیح کی نماز ہے جس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے. پہلے 15 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, پھر 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کل کتنی بار؟ 4 رکعت. 75 مرتبہ. 4 رکعت میں ٹوٹل 300 مرتبہ پڑھا. واہ بھائی واہ, لگتا ہے کئی بار صلاۃ التسبیح پڑھی ہے. لگتا ہے کئی بار صلاۃ التسبیح پڑھی ہے بھائی, ماشاءاللہ انہوں نے. ایک اور سوال کرتے ہیں جی, کوئی یہ بتا دے, سوٹ پیس بھی لیتے جائیے, سوٹ پیس بھی لے لیجیے. تو یہ بتائے اسلام بھائی, سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ چھینک آپ آ جائیں. ماشاءاللہ سوالات لکھ بھی رہے ہیں. چلیں یہ ہمارے اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام رضی اللہ آدم علیہ السلام نے جی عبداللہ بھائی سب سے پہلے چھینک حضرت آدم علیہ السلام کو ہی آئی. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ مقدس پانیوں کا مجموعہ. اور یہ دیکھیے, یہ کھولیں اس کو. اچھا, جب حضرت آدم علیہ السلام کا ماشاءاللہ جب پتلا بنایا گیا اور جنت کے دروازے پر رکھا گیا تو فرشتوں نے جب دیکھا تو تعجب کیا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح آئی تو پہلا یعنی جب ناک کے قریب روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی. پھر اس کے بعد جیسے ہی زبان تک روح پہنچی, زبان نے حرکت کرنا شروع کی تو آپ نے جو پہلا جملہ اپنی زبان سے ادا کیا وہ الحمدللہ ادا کیا. اچھا, مزے کی بات دیکھیں, اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جو سننے والا ہے وہ یرحمک اللہ کہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تقدیر دیکھیں کہ پہلا جملہ چھینک پر الحمدللہ آپ نے کہا اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ ارشاد فرمایا. یہ بہت خوبصورت تفصیل ہے. عجائب القرآن غرائب القرآن بڑی پیاری کتاب ہے, اگر یہاں بھی موجود ہو تو دکھا دیجئے. اس میں تخلیق آدم, کریشن آف حضرت آدم علیہ السلام, یہ پورا باب ہے, پورا چیپٹر ہے اور یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, ایمان تازہ کر دیتا ہے. دنیا بنی کیسے, حضرت آدم علیہ السلام کیسے دنیا میں آئے, شاندار یہ اس میں واقعات موجود ہیں. ضرور پڑھیے گا. اور اس کتاب سے ہی ہم نے ایک سلسلہ ریکارڈ کیا ہے, ایک قصہ ہے قرآن سے, اس کو بھی ہو سکے تو ضرور دیکھیے. نہ دیکھ سکے ہوں تو ڈاؤن لوڈ کیجئے, اپنے بچوں کو بٹھا کر بھی دکھائیے تاکہ قرآن کے واقعات ہم سن بھی سکیں اور قرآن سمجھ بھی سکیں. اور اس کا ہدیہ ہے اس کتاب کا 145 روپے. ٹھیک ہے, 145 روپے ہدیے پر یہ کتاب حاصل کریں. dawatIslami.net ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. دوبارہ گجرانوالہ والوں کی طرف آئیں گے. 5 سوال ہو گئے اور اب چھٹے سوال کی باری ہے. مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے کتنی نمازوں سے افضل ہے؟ 75 نمازوں سے. 75 نمازوں سے افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے. پھر کیوں نہ مسواک کرتے رہا کریں اور برکتیں لوٹتے رہا کریں. اب سوال ہے جناب ہب والوں سے, اور سوال یہ ہے کہ جودی پہاڑ کو بلندی کیسے ملی؟ جودی پہاڑ کو بلندی کیسے ملی؟ جواب نہیں دیا, وقت ختم ہو گیا ہے. امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل نے قوم نوح کو ڈبویا تو دیگر پہاڑ تو اونچے ہو گئے, جبکہ جودی پہاڑ جھک گیا تو اللہ عز و جل نے اسے باقی پہاڑوں پر بلندی عطا کی اور کشتی نوح کے ٹھہرنے کے لیے اسے منتخب کیا. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے گجرانوالہ والوں کی. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا. سیدتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. جواب درست دے دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولادت کون سا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا مقام
آپ مدد بھی لے سکتے ہیں چاہیں تو، ایک مدد کا آپشن بھی ہے. خانہ کعبہ کے سائڈ میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولادت بیت اللحم ہے. آپ سے یہاں بھی غلطی ہو گئی ہے جناب. مختصر منہاج العابدین کے مصنف کون ہیں اور یہ کس کتاب کا خلاصہ ہے؟ مختصر منہاج العابدین کے عرب شریف کے بہت بڑے عالم سید احمد دینی دہلان مکی شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور یہ امام غزالی کی کتاب منہاج العابدین کا خلاصہ ہے. جناب یہ منہاج العابدین کا خلاصہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر سے متعلق کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سے میں فرمایا کہ تم صبر کیا کرو، کیونکہ مومن کی جو نا تمام بھلائی گھڑی برے صبر میں ہے. جناب بڑی دیر بعد اب سے صحیح جواب آیا ہے. مومنین کی تمام بھلائی گھڑی بھر کے صبر میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب وہ 2 سوال ہوں گے جس میں آپشن بھی ہوگا. بتائیں طواف میں کتنے پھیرے اور کتنے استلام ہوتے ہیں؟ استلام کہتے ہیں حجر اسود کو چومنے کو، اس کی طرف اشارہ کر کے. میں 3 آپشن دوں گا: 7 پھیرے اور 7 استلام، 7 پھیرے اور 8 استلام، 8 پھیرے اور 7 استلام. آپشن صحیح کیا ہے؟ 7 پھیرے اور 8 استلام. آپ نے طواف کیا ہے؟ الحمدللہ. اچھا، جس نے طواف کیا ہے اس سے امید ہے کہ صحیح جواب دے دے گا. جواب درست دے دیا ہے جناب. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں کتنے روز ٹھہرنے کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے؟ 3 آپشن ہیں: 4 روز، 4 دن اور 3 راتیں، یا 3 روز. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں 3 راتیں ٹھہر کے اس کے بعد مدینہ شریف. میں نے 3 راتوں کا آپشن دیا ہی نہیں ہے. 4 دن یا 4 دن اور 3 راتیں، اور تیسرا آپشن ہے 3 دن. 3 دن. 3 دن آپ نے کہا. جواب درست دے دیا ہے جناب. کس وقت کا کھانا ترک کر دینے سے بڑھاپا جلد آتا ہے؟ صبح کا ناشتہ، رات کا کھانا یا دوپہر کا کھانا؟ شام کا. رات کا کھانا. جی جناب، شام کا یعنی رات کا کھانا اگر نہ کھایا جائے تو بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. آج جہاں مسجد جن واقع ہے اس مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں تلاوت سن کر جنات مسلمان ہوئے تھے. بتائیں وہ کون سی نماز کی تلاوت تھی؟ 3 آپشن ہیں: فجر، مغرب، عشاء. عشاء. آپ نے کہا عشاء. سب کے پاس مدد کا آپشن تھا، مدد بھی نہیں لیا آپ نے، اور یہ دوبارہ غلطی ہو گئی ہے. یہ فجر کی نماز تھی جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنات آئے اور انہوں نے آ کر جناب اسلام قبول کیا. آپشن یہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا. علم نور ہے. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب 19 نمبر ہیں گجرانوالہ والوں کے، 7 نمبر ہیں ہب چوکی والوں کے. بہت بڑا ڈیفرنس پہلے ہی سیگمنٹ میں ہو گیا ہے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دہن میں زبان. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اب 5 اشعار پوچھے جائیں گے. مجرم ہوں، روح سیاہ ہوں اور لائق سزا ہوں. لیکن حبیب کا ہوں مجھ پر عتاب کیسا. لیکن حبیب کا ہوں مجھ پر عتاب کیسا. جواب درست دے دیا ہے. سورج میں نور تیرا، جلوہ تیرا کمر میں. سورج میں نور تیرا، جلوہ تیرا کمر میں. صبح تابش ہے.
ظاہر تو اس قدر ہے اس پر حجاب کیسا. غلطی ہو گئی ہے جناب. گجرانوالہ والوں کی باری ہے. تمہارے ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہگاروں کو. تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا. تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتش دوزخ. آپ چاہیں تو ایک مدد کا آپشن تو یوز کر سکتے ہیں. جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتش دوزخ. کوئی مدد کرے گا ان کی جناب؟ اس شعر پہ مدد بھی کوئی نہیں کر رہا. دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا. غلطی ہو گئی ہے. مطالب کا قبلہ ہے گر سبز گنبد. مقاصد کا کعبہ ہے روزہ تمہارا. مقاصد کا کعبہ ہے روزہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. یہ ہے داب شاہی کے رب العلا نے دلایا ملائک سے پہرا تمہارا. غلطی ہو گئی ہے جناب. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. گناہ گاروں پہ جب لطف آپ کا ہوگا. کوئی مدد کرے گا ان کی؟ ایک مدد آپ لے سکتے ہیں جناب. جی کون مدد؟ کسی سے مدد لے لیجئے. مدد لے لیجئے آپ. باپو سے. چلیں بھائی باپو آپ ہی مدد کر دیں. کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. اب ان کا جواب درست ہو گیا ہے. میں سال گزشتہ بھی تو آیا تھا مدینے. اس سال بھی ہو جائے مدینے کا نظارہ. اس سال بھی ہو جائے مدینے کا نظارہ. جواب درست دے دیا. مکے کی ہنسی شام کی دیکھوں میں بہاریں. مکے کی ہنسی شام کی دیکھوں میں بہاریں. مدینے میں آقا مجھے بلا لیں. پھر دیکھوں مدینے کی شہا صبح دلاراں. یہاں بھی غلطی ہو گئی ہے. یہ بھی ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اچھا یہاں اسلامی بھائیوں سے کوئی شعر پوچھ لیا جائے. کون جواب دے گا؟ چلے جناب دیکھتے ہیں آپ کیسے شعر کا جواب دیتے ہیں. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں. یہ تو سبھی جواب دے دیں گے لگتا ہے. چلے ایک منٹ. جنہوں نے 3 دن کا مدنی قافلہ کر لیا ہو اور جن کی کرنے کی نیت ہو. جی شمع لے کر آیا ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع لے کر آیا ہمارا نبی. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. چلے اب تھوڑا مشکل کرنا پڑے گا. یہاں سب کو شعر آتے ہیں بھائی. چلیں جناب ایک اور شعر پوچھتے ہیں. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. ماشاءاللہ. چلیں مدنی منوں سے لیتے ہیں. چلیں کسی مدنی منع سے لیں بھائی. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. دشمن ہے دم میں نہ آنا. شور نہیں بچائیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے صرف. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. چلے جناب ابو کے ساتھ جلدی مدنی قافلے میں سفر کر لیں. جی کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب اسکور بورڈ دیکھیں گے. 2 سیگمنٹس کے بعد ہمارا مقابلہ کہاں جا رہا ہے. جسے کو انتظار دیر سے. 29 نمبر ہیں گجرانوالہ والوں کے اور 9 نمبر ہیں ہب والوں کے. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے قرآنی معلومات.
جی جناب، گجرانوالا والوں سے پہلا سوال ہوگا، سورہ انعام کے نزول کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، نبی پاک نے 3 بار سبحان ربی العظیم فرمایا، جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن مجید میں مذکور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت کون سی ہے؟ پہلی مکی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ الانعام ہی پہلی مکی سورت ہے، یہ بھی غلطی ہو گئی ہے جناب۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ کب اور کہاں پیش آیا؟ بیت المقدس میں شب قدر کی رات۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں شب قدر کی رات آسمانوں پر اٹھائے گئے، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی راتوں تک کوہ طور پر اعتکاف کیا جس کے بعد انہیں تورات عطا کی گئی؟ 40 راتوں کا اعتکاف کیا۔ آپ نے 40 دن تک کوہ طور پر اعتکاف کیا جس کے بعد انہیں تورات عطا کی گئی، جواب درست دے دیا ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں کوئی حدیث قدسی بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس شے پر بسم اللہ پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا، جواب درست دے دیا ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ گھر میں برکت ہوتی ہے اور جنات بھاگ جاتے ہیں۔ جنات بھاگتے ہیں؟ جی۔ حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، مقابلہ بالکل یک طرفہ جا رہا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان مصطفیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ بتائیں۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ شریف بیان فرمایا ہے، اس میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام شیریں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام اس طرح ہوتا کہ جس طرح لڑی کے موتی گر رہے ہوں۔ لڑی کے موتی ہیں جو گر رہے ہوں، ایسا پیارا کلام، جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک کی جبیں یعنی پیشانی مبارک کیسی تھی؟ نبی پاک کی جبیں پیشانی کشادہ تھی اور نورانی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کشادہ یعنی چوڑی تھی، اور قدرتی طور پر نبی پاک کی مبارک پیشانی پر نور چمکتا تھا، نورانی چمک تھی، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو مبارک کیسے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابرو دراز، باریک اور گھنے بالوں والے تھے۔ اور دونوں بھویں اس قدر متصل تھیں کہ دور سے دکھائی دیتا کہ دونوں ملی ہوئی ہیں، اور ان دونوں بھویں کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت جلال میں ابھر آتی تھی۔ کیا بات ہے، میرے آقا کی بھویں دراز تھیں، باریک اور گھنے بال والی، دونوں اس طرح ملی ہوئی تھی کہ دور سے دیکھتے تو ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ نبی پاک کے چہرہ اقدس کی کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کا ہے چہرہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ تیرے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سوال یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی یعنی ناک مبارک کیسی تھی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک مبارک لمبی تھی، یعنی دور سے دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا کہ
लंबी है लेकिन इतनी चौड़ी नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम के नाक मुबारक पर नूर चमकता था। लंबी नहीं थी, ऊंची। दूर से देखने से ऐसे महसूस होता था कि लंबी है, मगर लंबी नहीं, ऊंची होती थी। हाँ। और इसमें से नूर चमकता था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुतबर्रिक नाक खूबसूरत, दराज और बुलंद थी, जिस पर एक नूर चमकता था। है कोई जो नबी पाक की बीनी मुबारक, ऊंची बीनी पर शेर सुनाएगा? आज समझ आएगा शायद ये शेर पहले कई बार सुना होगा। ये ऊंची बीनी क्या है? ये बीनी कहते हैं नाक मुबारक। बीनी है नाक को, ठीक है। नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। चलें जनाब, मुझे ही तोहफा दे दें जनाब, मैंने ही शेर सुना दिया। अब ये जनाब सेगमेंट खत्म हो गया। फैजान मुस्तफ़ा, जवाब गलत हुआ है, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं इनका। अब ये शायद बलोची में है तो इसलिए मैं लंबी और ऊंची में नहीं समझा पा रहे होंगे, तो बहरहाल इनका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। वैसे भी बहुत बलूचिस्तान वालों को हम चाहते हैं मजीद आएँ और हमारे साथ शामिल हों, लेकिन तैयारी के साथ आएँ, मजबूती के साथ आएँ, आगे तक जाएँ। बल्कि हम चाहते हैं फाइनल भी लेकर जाएँ, लेकिन ज़ाहिर है उसमें आपको टाइम देना होगा और तैयारी करनी होगी। जनाब आप स्कोर बोर्ड देखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मजीद हमारे प्यारे प्यारे सेगमेंट्स हैं, उसकी तरफ चलेंगे। 39 नंबर है गुजरावाला वालों के, 15 नंबर हैं हबचौकी वालों के। और अब जनाब सिर्फ 2 सेगमेंट बाकी हैं। इससे पहले हम अपने अगले सेगमेंट्स की तरफ चलें। हम यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के साथ हम एक सेगमेंट करते हैं, तलाश कीजिए। आइए वो सेगमेंट करेंगे इंशाल्लाह और देखते हैं किसका नंबर आता है। तैयार हैं आप लोग? आप अपने टोकन तैयार कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर हम इंशाल्लाह देखते हैं कि कौन इस्लामी भाई आगे आते हैं। मदनी मुन्नो से मदनी कायदे का या कोई अच्छा सा सवाल करें और तोहफा दें मदनी मुन्नो को। चलें जी मदनी मुन्नो, एक हम आपसे जो है शेर मालूम कर लें, ठीक है? आपने जो है दूसरा मिसरा बताना है। उस्ताद हो, माँ बाप हो, अत्तार भी हो साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यो हाज को जले मदीना भी दिखा दे, यो हाज को चले मदीना भी दिखा दे, और मदीना भी दिखा दें। जी जवाब दुरुस्त है। मदनी मुन्ने के लिए कुरानदाजी हो रही है। कौन यहाँ आएगा? तलाश कीजिए में 2 5 3 0 2 5। आ जाए भाई, आगे आ जाए। चले माशाल्लाह। अब 3 बड़े इस्लामी भाई, टू 6 2 2। आ जाए भाई। दूसरा नंबर है 2 6 1 6। आ जाए भाई माशाल्लाह। तीसरा अब नंबर है 2 6 7 8। 2 6 7 8 है, मौजूद हैं? चलें आ जाए भाई। अच्छा अब खुसूसियों में से एक इस्लाम भाई को बुलाते हैं। खुसूसी कौन कौन है? हाथ उठाएं। अच्छा ये वाले भाई आ जाएं। जी आप आ जाएं, खुसूसी है ना, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। चलें माशाल्लाह, यहाँ आ जाएं। अच्छा सबने नंबर जो है वो नंबर पर गौर से देखना है, बॉक्सेस पर, ठीक है? अच्छा गौर से देखेंगे और फिर उसके बाद आपसे कुछ पूछा जाएगा, आपने कुछ तलाश करना है। 12 बॉक्सेस होंगे और उस पर आपको कुछ दिखाया जाएगा। दिखाया जाइए स्क्रीन पर, तलाश कीजिए। गौर से देखें। मुक़द्दस चीजें हैं। चलें आपने बताना है सफेद लिबास किस नंबर पर था? बाकी 6 नंबर। आपने कहा 6 नंबर पर। चलें जनाब बताइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है?
غلطی ہو گئی ہے جناب, عطر تھا. آپ بتائیے جناب سفید لباس کس نمبر پر تھا؟ دوبارہ نمبر دکھائیں بھائی. 8 نمبر. 8 نمبر پر ان کا کہنا ہے کہ سفید لباس تھا. سفید لباس, میرا خیال ہے سفید لباس ہی تحفے میں دے دیا جائے ان کو. سبحان اللہ. چلیں جناب, سفید لباس, سبحان اللہ, یہ, اور ان کو مبارک پانی بھی دیں گے. باقی جنہوں نے جواب صحیح نہیں دیا ان کو بھی انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ دیں گے. سفید لباس کے بارے میں کچھ سن بھی لیجئے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا. دعوت اسلامی والے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سفید لباس پہنتے ہیں. امیر علیہ سنت بھی اس کی تاکید فرماتے ہیں, سنت کی نیت سے پہننا چاہیے. دوبارہ نمبر دکھائے جائیں. اب ہمارے تیسرے اسلامی بھائی کی باری ہے, اور یہ بتائیں کہ آب زمزم, غالباً آب زمزم کا کولر ہے, آب زمزم کا کولر ہے. 11 نمبر. 11 نمبر. نہیں جناب, یہ تو سر پر امامے کے نیچے پہننے والا سربند تھا. اب یہ مدنی منع سے پوچھے جناب. 1 نمبر, فرسٹ نمبر کہہ رہے ہیں. کیا 1 نمبر کے پیچھے جناب جواب درست دے دیا ہے. ان کو بھی ہم مبارک پانی دیں گے, آب زمزم بھی اس میں ملا ہوا ہے, اور جواب درست ہونے کی صورت میں ماشاءاللہ تبرکات مل رہے ہیں, عطر مدینہ بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. اب آخری سوال ہے ہمارے بھائی سے. ان سے سوال یہ ہے, باپو یہ پکڑیے ذرا, کہ جو حجر کعبہ شریف میں جو پتھر ہے جس کو بوسہ دیتے ہیں وہ کون سے نمبر پر ہے؟ اچھا بل اسکرین پر نمبر دیکھ لو, نمبر دکھائیں. 5ویں, وہ کہہ رہے 5ویں نمبر پر ہے. بتائیے کیا یہ 5ویں نمبر پر ہے؟ نہیں جناب, یہ تو امامہ شریف ہے. چلے ایک موقع اور, ایک اور نمبر, چلے نمبر دکھائے جائیں. دوبارہ نمبر بتائیں. جس پتھر پر بوسہ دیا جاتا ہے وہ کون سا نمبر ہے؟ جی 2 نمبر کہہ رہے ہیں. 2 نمبر بتائیں بھائی. نہیں جناب, یہاں بھی چٹائی ہے, غلطی ہو گئی ہے. چلے جناب, یہ آپ کے لیے بھی تبرک آ گئے, کچھ سوٹ جن کو ملا تھا. جی آپ کے لیے. باقی سب کو باپو انشاءاللہ مبارک پانی دیں گے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. چلے ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ سب کا. تشریف رکھیں اپنی جگہ پر ماشاءاللہ. ہم نے اب ایک بات سننی ہے مگر توجہ کے ساتھ. العلم نور, العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ. سردیوں میں عام طور پر پانی کم پیا جاتا ہے, پسینہ کم آتا ہے, پیاس بھی کم لگتی ہے. It result in dehydration without realizing it. لیکن اس سے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے. انسانی دماغ میں 73% واٹر کانٹینٹ یعنی پانی ہوتا ہے, اور صرف 2% پانی کی کمی سے یادداشت اور دیگر دماغی صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں. سردیوں میں گرم مشروبات بھی استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن چائے اور کافی کی کثرت سے بچنا چاہیے. ان میں کیفین ہوتی ہے. بعض اوقات فیشن سمجھ کر یا ایک دم توانائی انسٹنٹ میٹل بوسٹ حاصل کرنے کے لیے ایسی ڈرنکس پی جاتی ہیں. کیفین والے مشروبات, انرجی ڈرنکس اور چینی سے بھرے کاربونیٹڈ ڈرنکس, جوسز جن میں کیمیکلز ہوتے ہیں, یہ صحت کے لیے مضر ہو سکتے ہیں. ہاں, ایسے سوپ جن میں خوب تازہ سبزیاں ہوں, مثلا گاجر, مٹر, گوبھی, انڈا, گوشت وغیرہ, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نہ صرف نزلہ زکام میں مفید ہیں, بٹ اٹ آلسو ایڈز ان پراپر ڈائجیشن. یہ زود ہضم بھی ہیں. بالخصوص بچوں کے لیے یہ بہت صحت بخش غذا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مچھلی, تازہ پھل, ڈرائی فروٹ اور یخنی بہت نیوٹریشس ڈائٹ یعنی غذائیت والی چیزیں ہیں. سردیاں ہو یا گرمیاں, پانی اور صحت افزا مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک بات سنی ہے, توجہ کے ساتھ عمل بھی کیجئے گا تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے. اور یاد رہے, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے, سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے اگر صحت کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ ان تدابیر پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اب چلتے ہیں ایک اور خوبصورت سیگمنٹ کی طرف, کچھ نیکیاں اشاروں میں. جس کا جو نصیب ہے نہ اس کا کوئی دام ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سب مل کر وضو کرنے کی سنتیں اور آداب
सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। याद रहे कि अभी मैं इशारों की ज़बान सीख रहा हूँ। इशारों के दौरान अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ फरमा दीजिए। हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार एक मकाम पर पहुंचकर पानी मंगवाया और फिर उससे वुज़ू किया। उसके बाद आप मुस्कुराए और अपने रुफ़का से फरमाने लगे, जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया? फिर खुद ही उसका जवाब देते हुए फरमाया कि मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वुज़ू फरमाया तो उसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुस्कुराए और सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया? तो फिर मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि जब आदमी वुज़ू करता है तो चेहरा धोने से चेहरे के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और जब हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और जब सर का मसा करता है तो सर के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और जब पैरों को वो धोता है तो पैरों के गुनाह भी मुआफ़ हो जाते हैं। आइए अब वुज़ू करने की सुन्नतें और आदाब सीखने की कोशिश करते हैं। वुज़ू करने के लिए उससे पहले नियत करना ये सुन्नत मुबारका है। काबातुल्लाह शरीफ की तरफ रुक करके ऊंची जगह बैठकर वुज़ू करना ये मुस्तहब है। अच्छा, वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये भी सुन्नत मुबारका है। अच्छा, 3 चुल्लू से 3 बार कुल्ली करना, 3 बार कुल्ली करना 3 चुल्लू से ये भी सुन्नत मुबारका है। इसी तरह दोनों हाथ पोंचों तक 3 बार धोना ये भी सुन्नत मुबारका है। 3 बार मिसवाक करना ये भी सुन्नत मुबारका है। अच्छा, रोज़ा ना हो तो गरगरा करना सुन्नत मुबारका है। अच्छा, 3 चुल्लू से नाक में पानी चढ़ाना ये भी सुन्नत मुबारका है। अगर दाढ़ी है तो इसमें खिलाल करना ये भी सुन्नत मुबारका है। हाथ की उंगलियों का खिलाल करना और अगर पैरों की उंगलियों का खिलाल भी करेंगे तो पैरों की उंगलियों का खिलाल यूं करेंगे, पैरों की उंगलियों का खिलाल करना भी सुन्नत मुबारका है। पूरे सर का एक बार में मसा करना ये भी सुन्नत मुबारका है। कानों का मसा करना ये भी सुन्नत मुबारका है। सुभान अल्लाह। अच्छा, फराइज में तरतीब कायम रखना, मसलन पहले मुंह धोना, फिर दूसरे नंबर पे कोहनियों समेत हाथ धोना, नंबर 3 सर का मसा करना और नंबर 4 फिर पैरों का धोना। ये चारों की तरतीब कायम रखना ये भी सुन्नत है। वुज़ू पै दर पे करना, पै दर पे वुज़ू करना कि एक उज़ू जो है वो सूखने ना पाए और दूसरे उज़ू को धो लिया जाए। ठीक है, माशाअल्लाह। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक वाकया भी सुना इशारों में और सुन्नतें और आदाब भी सुनी। मदनी मकसद इशारों में ये किस तरह से बयान होगा? हमारा मदनी मकसद क्या है? सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल।
لیکن آپ نے سب نے زبان سے کہہ دیا, انہیں کون سمجھائے گا. چلیں بھائی, اب ان کے لیے مدنی مقصد آپ بھی کوشش کریں, جتنے یہاں ہیں میرے ساتھ دہرانے کی کوشش کریں. مجھے سب یوں کرے بھائی, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ارے واہ, لگتا ہے یہاں ایک درجہ شروع کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ایک بار اور کہہ رہے ہیں, چلے بھائی ایک بار اور. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. چلیں ماشاءاللہ بھائی روزانہ ایک آدھ اشارہ ہمارے ناظرین کو بھی سکھاتے رہے. اچھا, اب مزہ یہ ہے کہ چلیں کوئی ہے ایسا جنہوں نے آج یہ پورا اشارہ سیکھا ہو تو اس کو کوئی تحفہ دے دیتے ہیں, لیکن صحیح بتانا ہوگا, جو سنا دے اور دکھا دیں. یہ میرے خیال ابراہیم بھائی ماشاءاللہ پابند بھی ہے, ان کو موقع دیں آج. چلیں جناب, چلیں مائک نہیں آئے گا, صرف اشارہ ہے. چلیں آئیں تو ان کو موقع دیں. پھر انہیں تحفہ کیا دیں یہ بھی بتا دیں. چلیں پہلے تو صحیح جواب تو دیں. چلیں جی, ان کو کیمرے میں دکھائیں بھائی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے, چلے ذرا ایسے ہی آئے گا عبداللہ بھائی, لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جلدی سے کرنی ہے, تھوڑا فرق ہے. چلے میں ایک بار اور دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کا پکا ہو جائے. تھوڑا 70% تو صحیح تھا, ٹھیک ہے. ایک اور, تاکہ کم از کم یار آج مدنی مقصد تو سیکھ کے جاؤ. دیکھیں مجھے کا اشارہ یہ ہے, مجھے پہلے بولے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہاں, اب کون صحیح سنائے گا؟ آپ کھڑے ہو, چلو آپ آ جاؤ قریب. چلیں, آج تحفہ بھی بڑا پیارا ہے, دیکھ لو بھائی, آج مدینے کا ماڈل مل رہا ہے. ان کو تو پھر داڑھی کا تحفہ بھی دینا چاہیے. دیکھیں تحفہ یہ جا رہا ہے آج, اشارہ پورا صحیح ہوگا تو ملے گا. چلیں, مجھے اپنی ساری دنیا, نہیں ابھی کمزوری ہے, بیٹھ جائیں. صحیح اشارہ پراپر. آپ گلاسز بھی لگائے میں, آخری موقع اس نے. آپ جی چلیں, اسلام بھائی کھڑے ہوئے, باقی بیٹھ جائیں. دیکھیں ان کو پہلے کیمرے میں دکھائے, باقی بیٹھ جائیں. جی, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. آج سیکھا ہے آپ نے, آج سلسلے میں سیکھا ہے یا پہلے سیکھا تھا؟ ارے واہ جناب, بالکل صحیح جواب دیا. ان کو تحفہ دیا جائے. سبحان اللہ. ان کا اب یہ امامہ شریف سجانے کا تحفہ دیں. یہ تحفہ کتنا پیارا ہے, پتہ نہیں کتنوں کے منہ میں پانی آ جائے گا. دکھائیں بھائی ذرا, کیمرے پہ بھی دکھائیں. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. اچھا ذرا ان سے پوچھیں خصوصی اسلامی بھائی, ابھی میں نے ان سب کو اشاروں میں کچھ سکھایا ہے, آپ کو یہ سب دیکھ کر خوشی ہوئی ہیں؟ ماشاءاللہ دیکھو نا, مدنی منا تو ماشاءاللہ بہت خوش ہو رہا ہے جب آپ اشارے کریں تو آپ کے ساتھ ساتھ اس کے اشارے چل رہے ہیں. ہاں اچھا ہو رہا ہے نا, یہ سب کو انشاءاللہ ہم اشارے سکھائیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب, اس بہانے چلیں, آج ان کے بھی دلوں میں خوشی ہوئی کہ ہماری زبان یہ بھی سیکھ رہے ہیں. چلیں جناب, اب ہم روزانہ ایک شعر بھی تو پڑھتے ہیں اشاروں میں, ابھی وہ شعر بھی تو پڑھنا ہے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت, رہوں با وضو میں صدا یا الہی, رہوں
सदा या इलाही आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दोनों तरफ के इस्लामी भाई दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आए, इंशाल्लाह नातख़्वानी करेंगे, फ़िक्र मदीना भी करेंगे, मदनी चैनल के नाज़रीन की कॉल्स भी लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब। फ़िक्र मदीना माशाअल्लाह। आबिद बापू आज फ़िक्र मदीना कराएंगे आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आज आपने अच्छी अच्छी नियतें की? नंबर 2, पांचों नमाजें तकबीर औला के साथ पहली सफ़ में बाजमात अदा की। नंबर 3, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, सूरतुल इखलास और रात में सूरह मुल्क पढ़ी। नंबर 4, अज़ान व इकामत का जवाब दिया। नंबर 5, कुछ न कुछ शजरे के औराद व वज़ाइफ 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े। नंबर 6, मुसलमानों को सलाम किया। नंबर 7, घर में और बाहर आप और जी से गुफ्तगू की। नंबर 8, जायज़ बात के इरादे पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेमत देखकर माशाअल्लाह मिजाज पुरसी पर अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल कहा। नंबर 9, सलाम और छींक का जवाब दिया। नंबर 10, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात और तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती की कोशिश की। नंबर 11, पर्दे में पर्दा किए, मिट्टी के बर्तन में भूख से कम खाने की कोशिश की। नंबर 12, 2 दर्स दिए या सुने। नंबर 13, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा या पढ़ाया। नंबर 14, मकतबतुल मदीना की 12 मिनट इस्लाही किताब और फ़ैज़ान सुन्नत के 4 सफ़हात पढ़े। नंबर 15, फ़िक्र मदीना की। नंबर 16, सलातो तौबा पढ़ी। नंबर 17, चटाई पर सोते हुए सिरहाने, आईना, सुरमा, कंगा, सुई धागा, मिसवाक, तेल की शीशी और कैंची वगैरह रखी। नंबर 18, सुन्नत क़ब्लिया और नवाफिल बादिया अदा किए। नंबर 19, तहज्जुद, इशराक व चाश और अवाबीन अदा की। नंबर 20, तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद अदा की। नंबर 21, कंजुल ईमान शरीफ से 3 आयत तर्जमा और तफसीर पढ़ी या सुनी। नंबर 22, इनफरादी कोशिश से 2 को मदनी इनामात और मदनी काफ़िले की तरगीब दिलाई। नंबर 23, 2 घंटे मदनी कामों पर सर्फ किए। नंबर 24, अपने निगरान की इताअत की। नंबर 25, चीज़ें मांग कर इस्तेमाल तो नहीं की। नंबर 26, गलती हो जाने की सूरत में बराह रास्त इस्लाह की। नंबर 27, पर्दे में पर्दा किया, क़िबले की समत रुख रखा। नंबर 28, गुस्से का इलाज किया, दरगुदर से काम लिया। नंबर 29, ऐसे फजूल सवालात तो नहीं किए जिनसे मुसलमान झूठ में मुब्तला होते हों। नंबर 30, नामहरम रिश्तेदारों से शरई पर्दा किया। नंबर 31, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे से बचे। नंबर 32, घर में मदनी माहौल बनाने के लिए 19 मदनी फूलों पर अमल रहा। नंबर 33, तोहमत, गाली गलौज से बचे। नंबर 34, दूसरों की बात तो नहीं काटी। नंबर 35, सदाए मदीना लगाई। नंबर 36, राह चलते वक्त दौरान सफ़र अक्सर नज़रें नीची रखीं। नंबर 37, दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे। नंबर 38, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, वादा खिलाफी से बचे। नंबर 39, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे। नंबर 40, बात करते वक्त चेहरे पर निगाह तो नहीं गाड़ी। नंबर 41, वक्त पर कर्जा अदा किया। नंबर 42, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की। नंबर 43, यकसा ताल्लुकात रखे। नंबर 44, नमाज और दुआओं में खुशू खुजू पैदा किया। नंबर 45, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनसे झूठ और रियाकारी का इर्तिकाब हो। नंबर 46, ज़बान का कुफले मदीना लगाया या इशारे से और लिख कर गुफ्तगू की। नंबर 47, बयान, मदनी मुज़ाकरा, मदनी चैनल देखा। नंबर 48, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका से बचे। 49, ज़रूरी गुफ्तगू कम से कम अल्फाज में निपटाने की कोशिश की। नंबर 50, मदनी हुलिया अपनाया या नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह। अब जनाब आइए नाज शरीफ सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह आपकी कॉल्स लेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر آقا دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار پا حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے یا رسول اللہ
पास इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पहुंच जाएंगे सरकार के पास इंशाअल्लाह। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और इंशाअल्लाह फिर आपके कुछ तासुरात भी सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई ज़हनी आज़माइश सीजन 9 बहुत ही अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है और हम बड़े शौक से इसको देखते हैं, बड़ा इंतजार रहता है। आप मदनी चैनल पे माशाअल्लाह बहुत सारे सिलसिले करते हैं, तो आपका जाती तौर पर खुद फेवरेट सिलसिला कौन सा है, यानी जिसमें आप खुद होते हों? और दूसरा ये बताएं कि ज़हनी आज़माइश में बाज़ मुकाबले तो कांटेदार होते हैं, एक एक दो दो नंबर का फासला चलता है और बाज़ यकतरफा होते हैं, तो आपको किस तरह के मुकाबले जाती तौर पर पसंद है? क्या कैफियत होती है जब क्लोज मुकाबले हो रहे हों? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत से सिलसिले काफ़ी किए हैं, तो एग्जैक्टली ये बताना कि कौन सा पसंदीदा है, चूँकि ये आप सबको बहुत पसंद आता है तो यकीनन हमें भी पसंद आता है। हम आते ही मदनी चैनल पर इसलिए हैं कि मदनी चैनल के नाजरीन को हमारे साथ रखें और कुछ उन तक पहुँचाएँ। लेकिन यकीनन इसमें चूँकि इल्म दीन तो बहुत है, लेकिन बयानात हों या कुछ ऐसे सिलसिले होते हैं जिसमें बराह रास्त इस्लाह हो रही होती है, तरबियत हो रही होती है, तो उसमें दिल में और खुशी दाखिल होती है कि चलें आज नमाज पर बयान किया, आज अगर गुनाहों से तौबा पर बयान किया, अल्लाह करे कोई एक मदनी चैनल के नाजरीन में से कोई तौबा कर ले, कोई नमाजी बन जाए, हमारे लिए मगफिरत का सबब बने। बहरहाल अल्लाह किस काम से राज़ी है ये हमें नहीं पता। मदनी चैनल का सिलसिला ये पसंद आप बहुत सारे करते हैं, पूरा साल इंतज़ार करते हैं, तो यकीनन ये करके खुशी होती है। और दूसरा आपने सवाल किया कि मुकाबले कैसे अच्छे लगते हैं। देखिए जिस तरह आप प्रेशर में होते हैं, आपसे ज़्यादा शायद हम प्रेशर में होते हैं। जब ख़ास तौर पे बहुत क्लोज़ हो, एक नंबर से फ़ैसला होना हो, तो हमारी पूरी मजलिस टेंशन में होती है कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए, क्योंकि फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मुकाबला है ना कहीं का कहीं चला जाता है, कि रिज़ल्ट कहीं चेंज हो जाता है, तो बाज़ औक़ात इसमें बहुत प्रेशर होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बाद भी मुकाबला चलता है, हाँ, कई मुकाबले के बाद दूसरा मुकाबला शुरू ना हो जाए, तो लेकिन जो मुकाबले एक तरफा होते हैं, ऐसा होता तो कम है, कभी कभी हो जाते हैं, तो कभी एक तरफा हो तो बड़ा आसान हो जाता है, फिर तो टेंशन नहीं रहती, रिलीज़ हो जाते हैं कि भाई अब कोई ऐसा मसला नहीं है कि भाई एक एक नंबर पर बहुत गौर करना होगा जब फ़र्क ज़्यादा हो जाए। लेकिन जब फ़र्क बड़ा नेक टू नेक जा रहा होता है, तो यकीनन आपके दिल की धड़कन के साथ साथ हमारे दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही होती है। अगली कॉल लेते हैं सिलसिले में। मेरा नाम फातिमा पारिया है, मैं जिंदगी शहर काशीपुर से बोल रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत ही प्यारा है। इस सिलसिले से माशाअल्लाह इल्म दीन में खूब इजाफा हो रहा है, और आप जो इशारे करते हैं मदीना मदीना दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको नजरे बद से बचाए, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मदनी मुन्नी की दुआओं का। हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी नीचे भी आ रहे हैं, नीचे भी इस्लाम में बैठे हैं माशाल्लाह, मुझे बताया गया स्टूडियो फुल है और नीचे भी कई इस्लामी भाई हैं, तो इंशाल्लाह हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी आपके पास आ रहे हैं, आप भी तैयार हो जाएं, आपसे भी कुछ अशार और सवालात पूछेंगे और कुछ तहाइफ देंगे, तो इंशाल्लाह आपके पास इस्लाम में आ रहे हैं। अगली कॉल दीजिएगा। सगी अत्तार मोहम्मद बिलाल साजिद अत्तारी ज़ैम्बिया लुसाका से। वैसे तो ज़हनी आज़माइश सीज़न 9 के तमाम ही सेगमेंट मदीना मदीना, लेकिन कुछ नेकियां इशारों में ये जो नया सेगमेंट आया है मदीना मदीना, माशाअल्लाह बहुत ही मसरूफियत वाली ज़िंदगी में से वक्त निकाल कर इशारे सीखना और उनको फिर मदनी चैनल पर ज़हनी आज़माइश के इस प्रोग्राम में लेकर आना, इम्प्लीमेंट करना, माशाअल्लाह मरहबा मरहबा सद मरहबा, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। यकीन जानिए कि इसमें हमें भी बहुत ज़्यादा सबक मिल रहा है कि हम भी कोशिश करें। जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा देता है। तो इंशाअल्लाह मुझे भी ये तरगीब मिली, मैं भी नियत करता हूँ तो इंशाअल्लाह इशारों की ज़बान सीखूंगा और कुछ नेकियां इशारों से भी इंशाअल्लाह करने की मैं नियत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये और लोगों के भी जहन में है कि आपकी मसरूफियात कभी यहाँ कभी वहाँ और फिर मदनी चैनल, फिर आपकी एक अपनी लाइफ भी है, अब इशारे सीखे, ये जहन कैसे बन गया कि भाई इस दफ़ा ज़हनी आज़माइश सीज़न 9 में जो है वो इशारे आने चाहिए, और नाम भी बड़ा प्यारा से कुछ नेकियां इशारों में।
बस अल्लाह की रहमत से हम सोचते रहते हैं जब ज़हनी आजमाइश लाना होता है तो कुछ नया लाना है, तो उस पर मशवरे हुए। तो पिछली बार मुझे याद पड़ता है कि खुसूसी इस्लामी भाई तो आते थे और मेरी बहुत पुरानी तमन्ना थी, मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ था कि मुझे इशारे सीखने, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये चैलेंज ले लूँ कि ज़हनी आजमाइश में लाना है, होता है ना, आपको भी पता है, कोई टारगेट ले आए, अब मिसाल के तौर पर अब मैं भाग नहीं सकता, अब मुझे रोज़ इशारे सीखने ही सीखने हैं, तो मुझे आना भी पड़ता है, मुझे करना भी पड़ता है, वरना मैं कहता है अभी ज़हनी आजमाइश निपट जाए फिर सीख लूँगा। तो हमने सोचा कि यार अपने ये भी मदरी फूल है, अगर आपने कोई काम करना है ना तो अपने ऊपर लाद लें उसको। हम समझते नहीं यार ये कैसे होगा, आप तय कर लें कि मैंने करना है, डेट फिक्स कर लें, हदफ ले लें, अब आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। तो हमने प्लान कर लिया, अब उस प्लानिंग ही की वजह से मुझे अब रोजाना वक्त से पहले आना पड़ता है, यहाँ आकर मुझे इशारे कुछ देखा भी ना, हमने अबे कुछ पहले आना पड़ता है, इशारे सीखने पड़ते हैं। मुझे पता है आज के इशारे मैंने नहीं सीखे हैं, वो कहते हैं ना रोज का कमा के रोज का खाते हैं लोग, तो मैं रोज इशारे सीख के रोज कर रहा हूँ, कोई एडवांस में नहीं है, तो ये फायदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकत हो गई कि ये अल्लाह की रहमत से हो गया। अल्लाह करे कि हम इंशाल्लाह इस पे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह चल रहा है मुझे लग रहा है कि एक वक्त आएगा, आप जो शुरू में लाइनें कहते हैं ना, मैं सीख रहा हूँ, सीख गए हैं हमारे माशाल्लाह इस्लामी भाई जो सिखा रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। हमारी नीयत है, आज देखिए इन्होंने एक नया चेंज लाए कि आज इन्होंने इशारों में कुछ नेकियां, इशारों के साथ सुन्नत और आदाब के साथ एक वाकया भी आज हमने इशारे में बयान किया। तो हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम बयान भी कर सकें, और नीयत है इंशाल्लाह वो दिन आए कि हम इंशाल्लाह बयान भी इशारों में करेंगे इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। हिंद के शहर अजमेर शरीफ से अनीस अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 9 की क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीब भाई वाकई ही ज़हनी आजमाइश को देखकर इल्म दीन में इजाफा हो रहा है और जी चाहता है कि सारा साल ही ये ज़हनी आजमाइश चलता रहे। बहुत शुक्रिया, आपने ख्वाजा के शहर अजमेर से कॉल किया। पहले तो इल्तिजा है कि ख्वाजा खाजगान की बारगाह में गरीब नवाज़ के दरबार में हमारा सलाम भी पेश कीजिए, हमारी हाज़िरी की इल्तिजा भी पेश कीजिए, और सारा साल ज़हनी आजमाइश बिल्कुल चल सकता है। कल ही मैंने एक एप्लीकेशन बताई थी, अपने साथ मोबाइल में वो डाउनलोड कर लें। सीज़न 1 से 8 के सिलसिले उसमें मौजूद हैं, सीज़न 9 के अपलोड होना शुरू हो रहे हैं। आप रोज़ाना एक सिलसिला देखते रहें इंशाल्लाह, बराए रास्त साल में एक ही बार इंशाल्लाह करने का इरादा है। अगली कॉल दीजिएगा। मैं नूरुल हसनैन मुंबई हिंद से बोल रहा हूँ। हमें ज़हनी आजमाइश सिलसिला बहुत अच्छा लगता है, हम सब मिल के देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक आखिरी कॉल लेते हैं, फिर नीचे हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं, उनसे फिर कुछ बातचीत करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं टांडा यूपी हिंद से डॉक्टर शराफत तौहीद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश सिलसिला मरहबा 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 माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई आपकी क्या बात है, तमाम मदनी चैनल वालों की भी क्या बात है माशाल्लाह। आपके जो सिलसिले एक से बढ़कर एक है, मगर इसमें एक सिलसिला माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट जो है। एक बात ज़रा तवज्जो से माशाल्लाह, इसमें जो दीनी और दुनियावी और साइंटिफिक वे पर जो बात की जा रही है माशाल्लाह, एक अमेजिंग सिलसिला आपका ये है, सेगमेंट है माशाल्लाह। इसको मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए, ताकि ये भी मालूम हो सारी दुनिया को कि जहाँ दीन के मामले में दावत इस्लामी रहनुमाई कर रही है, वहाँ पर माशाल्लाह दुनियावी मामलात और साइंटिफिक तरीके से, मेडिकली तौर पर भी हर तरीके से दावत इस्लामी रहनुमाई कर रही है। दुआए खैर में याद करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक बात तवज्जो के साथ, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है और माशाल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी बोलते भी बहुत प्यारा है, अल्लाह इनको और बरकतें अता फरमाए। तो ये मुख्तसर सेगमेंट है मगर शानदार है, यकीनन इंशाल्लाह इसको सोशल मीडिया पे हम ज़रूर वायरल करेंगे, यानी करीब इसके क्लिप्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये वाकई पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो दुनियावी तौर पर जिसको आप कहते हैं कि प्रोफेशनल्स हैं, उन तक पहुँचाया जाए तो इंशाल्लाह मज़ीद वो मदनी चैनल के करीब आएंगे। क्या शफीक भाई नीचे पहुँच गए? जी अब्दुल हबीब भाई अल्हम्दुलिल्लाह नीचे मौजूद है, और यहाँ पर मेरे साथ इस्लामी भाई भी काफ़ी मौजूद हैं। चले माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, पहले कुछ नाजरीन के तासुरात इंशाल्लाह पढ़कर सुनाता हूँ। जी जी। बिनते मुस्तफ़ा हैं, कहती हैं कि मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी, आप बहुत प्यारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश कर रहे हैं। हम सब लोग बच्चों के साथ ये सिलसिला देखते हैं। अब्दुल्ला खान भाई ये कहते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र बद से बचाए तमाम इस्लामी भाइयों को जो सिलसिला ज़हनी आजमाइश के लिए कोशिश करते हैं। एक इस्लामी भाई ने बड़ी प्यारी फरमाइश की है, वो कहते हैं कि मुझे अब्दुल हबीब भाई को, निगरान शूरा को और अमीर अहले सुन्नत को ज़हनी आजमाइश में एक साथ देखना है।
माशाअल्लाह। चले हमें मुझे भी देखना है, सुभान अल्लाह, हम सबको देख रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत और निगरान शुरा करम फरमाएं। अब्दुल हबीब भाई, आपने जो सेगमेंट शुरू किया है कुछ नेकियां इशारों में, हमारे घर में एक खुसूसी इस्लामी भाई हैं तो वो देख के बहुत खुश होते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये कुछ नेकियां इशारों का एक मेमोरी कार्ड भी शाया किया जाए। इंशाल्लाह इसकी क्लिप्स तो सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह ये भी अच्छा मशवरा है और अल्लाह करेगा कि कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड कर ली जाएं। अच्छा आइडिया है, इस पर इंशाल्लाह ज़रूर गौर करेंगे, मजलिस से नोट कर लें इंशाल्लाह। जनाब अब आपकी तरफ कुछ इस्लाम भाई मौजूद हैं कोई सवाल का जवाब भी देंगे कि नहीं? जी इंशाल्लाह। अच्छा चलें जनाब, देखते हैं इनसे सवाल पूछते हैं। इनसे ही पूछे, बताएं कि नमाज की शराइत कितनी है और कौन कौन सी हैं। जो नीचे इस्लामी भाई हैं उनमें से कोई बताएं। यहाँ पे काफी सारे हाथ खड़े हो गए जिन्होंने 3 दिन के मदनी काफिले में सफर कर लिया हो और आइंदा करने की नीयत। मजे की बात बताऊं, ये जवाब भी वही देगा जिसने 3 दिन के मदनी काफिले में सफर किया है, वहां ये याद कराया गया होगा इन्हें। चलिए जनाब, नमाज की शराइत कितनी है और कौन कौन सी हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, नमाज की शराइत कितनी है और कौन कौन सी हैं? नमाज की 6 शराइत है। अच्छा ठीक है, अब कौन कौन सी है बता दें। तहारत, सितर औरत, ठीक है, इस्तकबाल किबला, ठीक है, वक्त, ठीक है, नियत, 5 तो हो गई। जरा दूसरी तरफ भी खुजा लें, शायद याद आ जाए। तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुक़द्दस पानी का मजमुआ तोहफे में दिया जाएगा माशाअल्लाह। अब्दुल भाई एक शेर भी यहाँ वालों से पूछ। चले मैं पहले एक और सवाल पूछूंगा। इस्लाम की सबसे पहली जो है वो मस्जिद कौन सी है? इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। जी अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा है, मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा कोई बताएगा वहां पर कि मस्जिद कुबा में 2 रकात पढ़ने से क्या सवाब मिलता है, क्या फजीलत मिलती है? कोई तीसरे इस्लाम है ताकि एक और तोहफा भी चला जाए। हमारे स्टूडियो नहीं आ सके तो चले कुछ तहाइफ नीचे वालों को ज्यादा मिल जाएं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मकबूल हज उम्र का सवाब मिलता है? नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई है। 2 रकात नमाज मस्जिद कुबा में कोई अदा करे तो उसको क्या सवाब मिलता है, क्या अजर मिलता है? कोई जवाब देने वाला नीचे, वरना ऊपर से ले ले। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2 रकात वहाँ पर नमाज पढ़ने से 50,000 रकात पढ़ने का सवाब मिलता है। नहीं जनाब, एक खास फजीलत है हदीस पाक में। कोई और हो आखिरी? एक आखिरी से ले चले आखिरी ले लें, वरना ऊपर हाथ उठ रहे हैं, ऊपर बता देंगे फिर। जी अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद नियामतुल्लाह शाह फैज़ान मदीना जामिअतुल मदीना उस्मान गनी। जी मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने से 70 रकातों का सवाब मिलता है। बड़ी प्यारी फजीलत है। जब आप ये फजीलत सुनेंगे ना तो दिल ललचा जाएगा। चले बापू जरा यहाँ देखिए, आप नीचे वालों देख लो, ऊपर वालों को जवाब आता है, पता नहीं आता है नहीं आता। ये तीनों को तो बदरी काफले वाले पकड़ लेना जो नीचे जिन्होंने गलत जवाब दिया है। जी एक इस्लामी भाई तो तैयार है यहाँ पर। हाँ, बाकी 2 को भी जरा जल्दी तैयार कर लें। जी ऊपर बताएं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद कुबा 2 रकात नफिल अदा करने से एक उम्रे का सवाब मिलता है। जी जनाब, उम्रे का सवाब मिलता है। जो 2 रकात मस्जिद कुबा में अदा करे हदीस पाक के मजमून के मुताबिक, उसे उम्रे का सवाब मिलता है। क्या बात है मदीने की। मस्जिद कुबा जाएं, रोजाना 2 रकात पढ़ें और उम्रे का सवाब कमाएं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। चले बाकी इस्लाम में अपनी अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। नीचे वाले एक शेर सुनाएंगे। यहाँ पे जो तीनों इस्लामी भाइयों ने जो जवाब ना दे सके थे, तीनों मदनी काफिले की नियत कर रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो फिर तो मेरा ख्याल है आप इन्हीं से सवाल पूछते रहें और मदनी काफिले तैयार करते रहें। एक सवाल पूछते हैं, चले एक शेर पूछते हैं। अब देखें नीचे शेर कौन बताता है। आसान शेर कर देता हूँ, चले। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। चले अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब यहाँ आ गए हैं हम ऊपर स्टूडियो में और सफर है मगर अकेले। हमारा राउंड शुरू होगा, सेगमेंट शुरू होगा। शुरू करते हैं राउंड जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। इधर आ जाएंगे। किसी को भी मशवरा करने की इजाजत नहीं होगी और अकेले ये जवाब देना है जनाब।
आ जाए अपनी जगह पर, जल्दी आ जाए, माइक एडजस्ट कर ले। शुरू करते हैं राउंड। 12 नंबर दिखाए जाएंगे और पहले बारी होगी गुजरांवाला वालों की। नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएं। गुजरांवाला के इस्लामी भाई अपना नंबर पसंद करेंगे। जनाब 12 नंबर्स हैं स्क्रीन पर, नंबर पसंद करें। 11 नंबर। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब नमाज के अहकाम में नमाज के कितने वाजिबात तहरीर फरमाए? तकरीबन 30 वाजिबात। 30 वाजिबात तहरीर फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हब वालों से सवाल है, आप जनाब नंबर पसंद कीजिए। नंबर 9। नंबर 9। सुतरे की मिकदार कितनी होनी चाहिए? सुतरे की मिकदार कितनी होनी चाहिए? पहले तो सुतरा भी पता होना चाहिए। सुतरा किसको कहते हैं पता है? जी, तो अब उसकी मिकदार कितनी हो? 7 होनी चाहिए। जी 7। सुतरा उस चीज को कहते हैं जो नमाजी के आगे हो तो कोई नमाजी के आगे से गुजर सके, और सुतरा कम से कम 1 हाथ यानी आधा गज ऊंचा हो और उंगली के बराबर मोटा होना चाहिए। हब वालों से गलती हो गई है। गुजरांवाला वालों से सवाल है, नंबर पसंद करेंगे। 5 नंबर। 5। कुरान मजीद में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? मदद का ऑप्शन भी नहीं है, खुद जवाब देना है। कितनी बार आया है कुरान पाक में हजरत हारून का नाम? जल्दी कीजिए। 9 मरतबा। 20 मरतबा आया है। गलती हो गई है जनाब। हब वालों से सवाल है, स्क्रीन पर नंबर दिखाए जाएं। जी अब आपकी बारी है। नंबर 2। नंबर 2। 2 नंबर के पीछे क्या सवाल है? सख्ता किसे कहते हैं? सख्ता आवाज रोककर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सख्ता कहते हैं। आवाज रोककर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सख्ता कहते हैं, यानी आवाज रुक जाए, सांस जारी रहे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर बताएंगे। नंबर 4। नंबर 4 के पीछे क्या सवाल है बताइए जनाब। रसूल किसे कहते हैं? अंबिया में से जिसे किताब अल्लाह तबारक तआला की तरफ से किताब मिली हो और या नई शरीयत लेके आए उसे रसूल कहते हैं। नबियों में से जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से कोई नई आसमानी किताब और नई शरीयत लेकर आए वो रसूल कहलाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हब वालों की बारी है। नंबर पसंद करेंगे भाई आप। नंबर 6। नंबर 6। उन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के नाम क्या हैं जिन्हें वादा वफात अभी तक नहीं पहुंचा? उन अंबिया किराम के नाम क्या हैं जिन्हें वादा वफात अभी तक नहीं पहुंचा, यानी जो अभी भी हयात हैं? वैसे तो सारे अंबिया हयात हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। 3 तो जवाब दे दिए। चौथा हजरत सैयदना ईसा, हजरत सैयदना इदरीस, ये दोनों आसमानों पर हैं, और 2 यानी हजरत खिज़र और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जमीन पर हैं। 4 में से 3 सही जवाब दे दिए, इसलिए आपका जवाब दुरुस्त मान रहे हैं। एक बार फिर गुजरांवाला वालों की बारी है। नंबर पसंद कीजिए जनाब। नंबर 12। नंबर 12। जो हुकूमत की मशगूलियत के सबब नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हशर किसके साथ होगा? फिरौन के साथ। फिरौन के साथ होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हब वालों की बारी है। नंबर पसंद करें। नंबर 7। नंबर 7। नबी पाक अलैहिस्सलाम से हमें किस कदर मोहब्बत होनी चाहिए? नबी अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान, माल, औलाद तमाम से ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मोहब्बत ऐन ईमान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुजरांवाला वालों की बारी है। नंबर पसंद कीजिए जनाब। 10 नंबर। 10 नंबर। सजदा सहव कब किया जाता है?
نماز میں اگر بھولے سے کوئی واجب رہ جائے یا فرائض و واجبات میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. ہب والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں جناب. 3 نمبر بتائیں سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ مستحب ہے. مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ مستحب ہے. آپ نے کہا مستحب ہے، یہ سنت ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے پھر گجرانوالہ والوں سے. نمبر پسند کریں گے. نمبر 8 کیا اللہ عز و جل نے جتنے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں کیا سب پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، اللہ عز و جل نے جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے سب پر ایمان لانا ضروری ہے. سب پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ سب حق پر ہیں، یہ سب حق ہیں اور سب اللہ کا کلام ہے. ان کتابوں میں جو کچھ ارشاد خداوندی ہوا سب پر ایمان لانا اور ان کو سچ ماننا ضروری ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب آخری سوال ہے ہب والوں سے. جو نمبر باقی ہے وہی ہمیں دے دیجئے. 1 نمبر. اسلام میں کسٹم ڈیوٹی کا نظام سب سے پہلے کس نے نافذ کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جواب درست دے دیا ہے. سفر ہے مگر اکیلے سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 49 نمبر ہیں گجرانوالہ والوں کے، 23 نمبر ہیں ہب والوں کے. فرق بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب آئیے باری ہے آخری سیگمنٹ کی جس کا نام ہے مدنی کسوٹی. طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں. 11 سوالات کا موقع ملے گا. پہلے سوال آپ کریں گے پھر آپ کریں گے. 12 سیکنڈ ہوں گے سوال کرنے کے لیے. میں نے ایک مرادی شے سوچی ہوگی، آپ نے اس تک پہنچنا ہے. آپ سوال کریں اور یہ پہنچ جائیں تو یہ پہلے بیل بجا سکتے ہیں. آپ سوال کریں اور یہ پہنچ جائیں تو آپ جو پہلے بیل بجانا چاہے. لیکن جب بیل بجائیں گے جواب دینا ہوگا. جواب غلط دینے کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے اور جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر مل جائیں گے. پہلے بیل بجائیں گے آپ. ٹھیک ہے جناب، شروع کرتے ہیں پہلی مدنی کسوٹی. اب آپ نے پہلا سوال کرنا ہے. آپ کی مرادی شاید کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم، وہ مقدس مقام ہے. پہلا ہی سوال نعم میں آ گیا ہے. عرب مبارک میں؟ جی ہاں، نعم عرب ممالک میں ہے. کیا ان کو کسی نبی سے نسبت حاصل ہے؟ جی بالکل نسبت حاصل ہے. نعم. 3 سوال، تینوں میں نعم، تینوں میں ہاں. لبیک. کیا وہ کوئی خاص جگہ ہے؟ ظاہر مدنی کسوٹی میں تو خاص جگہ ہی پوچھی جاتی ہے. یہ سوال بنتا نہیں کوئی اور کر لیں. چلیں. مدینہ طیبہ میں؟ جی جناب، وہ مدینہ طیبہ میں ہے. نعم. 4 سوال، چاروں میں نعم. کیا اس کی فضیلت کے متعلق کوئی حدیث پاک بھی ہے؟ اس مقام کی، اس چیز کی فضیلت کے متعلق حدیث پاک تو نہیں ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ مدینے میں ہے تو تعلق تو ہوگا ہی. بالکل تعلق ہے. 6 سوال ہو گئے. قریبی تعلق. بالکل تعلق ہے. کیا وہ کوئی غار ہے؟ لا. پہلا لا. بہت قریب پہنچ کے نہیں. کبھی کبھی گاڑی یو ٹرن گھوم جاتی ہے، لگتا ہے یو. کیا وہ پہاڑ ہے؟ غار نہیں ہے تو پہاڑ بھی نہیں ہے. نہیں جناب. 8 سوال ہو گئے ہیں. مشورہ کر کے سوال کریں. سوال تھوڑے ہیں آپ کے پاس. جی گجرانوالہ والوں 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جنت البقیع میں؟ جنت البقیع میں وقت کیا وہ مقام ہے؟ نہیں. لا. 9 سوال ہو گئے ہیں. جعلی مبارک میں تعلق ہے؟ جعلی مبارک سے تعلق ہے. یہ سوال کوئی سوال ایسا کریں کہ اگر آپ جعلی مبارک کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو ایسا کوئی سوال کریں جو آپ کو وہاں پہنچا دے.
अगर आप ये कहना चाहते मस्जिद नबवी में है? जी हाँ, वो मस्जिद नबवी शरीफ में है। 10 सवाल हो गए, करीब पहुंच गए जनाब, और आखिरी सवाल बाकी है। मस्जिद नबवी शरीफ में बहुत सारे मुकद्दस चीजें, याद रखिएगा, जल्दी कीजिए, टाइम खत्म हो रहा है। क्या वो रोज़ा रसूल के करीब है? बिल्कुल रोज़ा रसूल के करीब है। 11 सवाल पूरे हो गए, कोई भी बेल बजा के जवाब दे सकता है। बेल बजा दें, वरना फिर हम हाज़रीन की तरफ चले जाएंगे। आपके तो नंबर नहीं जाते ना गलत जवाब देने पर भी। खुसूसियों में भी कुछ पहुंचने हैं। चले जना, कोई बेल नहीं बजा रहा। एक इशारा देता हूं, वो इशारा आपको बिल्कुल पहुंचा देगा। हमारे लिबास से भी उसका बड़ा ताल्लुक है। हमारे दावत इस्लामी वालों का लिबास जो है उसकी बड़ी याद दिलाता है। सब्ज गुंबद से अब बेल बजाना है और जवाब देना है जी। उसका ताल्लुक सब्ज गुंबद से? अब ताल्लुक नहीं, अब जगह बतानी है वो कौन सी। सब्ज गुंबद जी, सब्ज गुंबद। आपने कहा सब्ज गुंबद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या सब्ज सब्ज गुंबद का खूब है नजारा, क्या सब्ज सब्ज गुंबद का खूब है नजारा है, किस कदर सुहाना मदीना है, किस कदर सुहाना, कैसा है प्यारा प्यारा। हाजरीन, मदनी चैनल के नाजरीन, अब बारी आ गई है एक और मदनी कसौटी की, और मदनी कसौटी में शामिल हैं हमारे प्यारे प्यारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी। दिखाया जाएगा एक मुकद्दस इस्लामी भाई हैं, एक प्यारे इस्लामी भाई आपको दिखाए जाएंगे। मुकद्दस तो नहीं कह सकते, अच्छा, हमारे तो अच्छे इस्लामी भाई होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, देखें एक इस्लामी भाई की मुबारक तो कह सकते हैं। चलें जनाब, दिखाइए तो सही पहले। प्यारे 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 मीठे मीठे एक इस्लामी भाई जो पहले मदनी मुन्ने थे। ये अल्लाह अकबर, दिखाइए जनाब। जी अब्दुल हबीब भाई, 5 इशारों में आपने पहुंचना है, और वक्त देने के लिए आपका सिलसिला आपका ही है, जो भी आप तय करें। बचपन से ही माशाल्लाह मुस्कुराने वाली शख्सियत। क्या बात जी। ये कोई रुकने शूरा है? ये कोई रुकने शूरा है? नाम? जी हाँ, नाम। अच्छा, रुकने शूरा है। क्या इनका ताल्लुक बाबुल मदीना से? किसका ताल्लुक बाबुल मदीना से? नहीं, मतलब ये रहते ही बाबुल मदीना में? अच्छा जी, बाबुल मदीना में रहते हैं। नाम भाई जरा पूरा दिखाए ना, ये तस्वीर बड़ी दिखाएं। बाबुल मदीना में रहते हैं और रुकने शूरा हैं। इमाद भाई, बरकत भाई, इब्राहिम बाप, सबके नाम लेते हैं। कराची में अराकीन शूरा भी बहुत सारे हैं माशाल्लाह। तकरीबन 10 आप भी हो सकते हैं, सब 10 के करीब रुके। कम से कम मैं अपने आप को तो पहचान लूंगा, मेरी कोई ऐसी तस्वीर हो फिर अलग बात है। अच्छा, ये सैयद हैं? ये सैयद हैं, रुकने शूरा हैं। सैयद हैं जी, नाम माशाल्लाह। आप दोबारा दिखाएं भाई। अब थोड़ा सा आसान यूं हुआ कि सैयद इब्राहिम बापू हैं और सैयद लुकमान बापू हैं, और 2 सवाल बाकी हैं ना मेरे पास। 2 सवाल बाकी, 2 शख्सियत और सैयद ज़ादे हमारे शूरा में है, लेकिन बाबुल मदीना से मेरे ख्याल में बाबुल मदीना से नहीं है। क्या इनका ताल्लुक मजलिस मालियात से है? मजलिस मालियात से इनका ताल्लुक, सबका ही उससे ताल्लुक तो सबका ही है। मजलिस मालियात से। चलें, ये सवाल भी आपका दुरुस्त है। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, मैं सही बताऊं, मैं तस्वीर से नहीं पहुंचा, यानी अभी भी मैं इसको अगर मुझे कोई दिखाए तो मैं इनको इब्राहिम बापू ना कहूं, लेकिन वाकई बहुत डिफरेंस है। और अच्छा, पहले जवाब दे देना। नहीं, पहले भी तो 4 हुए ना, अभी तो एक सवाल बाकी है, कंफर्म कर लेना चाहिए। कल बड़ा करीब जाके मैं भी यू टर्न ले लिया था मैंने। मजलिस मालियात से ताल्लुक है, ठीक है जनाब। अच्छा, मजलिस मालियात से ताल्लुक देखिए, मजलिस मालियात के निगरान है वो, सवाल मेरा ये ताल्लुक का पूछा, ये दूसरा सवाल हो जाएगा। नहीं, अब यूँ ना करें आप। मजलिस मालियात के निगरान है कि नहीं है, ये बताएं।
جی یہ 5واں سوال ہو گیا آپ کا. چلیں 5واں بھی کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے. ابھی نگران ایک ہی ہمارے, یہ سید ابراہیم باپو ہیں ماشاءاللہ. سبحان چلیں اللہ. یہ آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں یہ شخصیت کون ہے. ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ. اللہ. ہمارے رکن شورا بہت ہی پیارے, واقعی بڑے پیارے رکن شورا ہیں اور مبارک رکن شورا ہیں, سید زادے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے شفیق بھی ہیں. اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, اللہ ان کو صحت کاملہ بھی عطا فرمائے. چلیں جناب آج ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اب جناب چلتے دوسری مدنی کسوٹی کی طرف, اور دوسری مدنی کسوٹی بھی میں نے جناب دیکھ لی ہے اور اب سوچ بھی لی ہے. اب آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں. پہلا سوال کریں گے گجرانوالا والے. کیا وہ انسان ہے؟ لا. کیا کوئی مقدس مقام ہے؟ لا. لا کہنے میں بڑا مزہ ہے. لا آسان ہے نا. بے جان ہے. آپ کی باری نہیں ہے جی, گجرانوالا کی باری ہے. واہ عبدالحبیب ماشاء اللہ. جلدی کیجئے, سیکنڈ تو ختم ہو گیا. کیا وہ کوئی بے جان چیز ہے؟ جی بے جان چیز ہے. 3 ہو گئے. اس کا تعلق ہند سے ہے؟ نہیں, اس کا تعلق ہند سے نہیں ہے. 4 ہو گئے. کیا اس کا تعلق عرب ممالک سے ہے؟ مجلس مدد کرے, کیا اس کا تعلق عرب ممالک سے کہا جائے گا؟ کہا تو جائے گا. جی نعم. مکہ معظمہ میں ہے؟ لا. عرب ممالک بہت سارے ہیں, یاد رکھیے گا. 6 ہو گئے. کیا وہ بغداد میں ہے؟ لا. آپ ملک ڈھونڈنا چھوڑ دیں, آپ چیز ڈھونڈ لیں, پھر پہنچیں گے. کوئی پہاڑ مبارک ہے؟ یہ پہاڑ نہیں ہے. لا. ایک اشارہ دیتا ہوں, پہاڑ سے تعلق بڑا گہرا ہے. پہاڑ نہیں ہے. 8 سوال ہو گئے ہیں, جلدی کریں, سیکنڈز ختم ہو گئے آپ کے. جی. کیا وہ مکے میں ہے؟ نہیں جناب, مکہ شریف میں بھی نہیں ہے. 9 سوال ہو گئے. کسی انبیاء سے اس کی نسبت ہے؟ جی نبی, اللہ کے نبی سے بڑا گہرا تعلق ہے. 10 سوال ہو گئے. کیا اس پہاڑ کو کسی وجہ سے بلندی عطا ہوئی تھی؟ پہلے غار ہے کہ نہیں یہ تو پوچھو. غار کو بھی بلندی عطا کر دی. غار نہیں ہے. پہاڑ کا ہے. پہاڑ. اچھا, پہاڑ کو بلندی عطا ہوئی ہے لیکن یہ پہاڑ نہیں ہے. 11 سوال ہو گئے. اب صرف آپ نے پہنچنا ہے. بیل بجانا چاہیں تو بجا دیں, ورنہ پھر ہم اشارہ دیں گے. اشارہ آپ کو پہنچا دے گا. اعلیٰ حضرت میں ایک شعر پڑھتا ہوں, شعر میں اشارہ ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اشارہ لینے والوں نے اشارہ لیا ہوگا. کسی نبی سے تعلق ہے, پہاڑ سے نسبت ہے, عرب ممالک میں ہے. پہلے یہ ساری چیزیں ملائیں اور پھر شعر کو سنیں. اب سوچیں کیا بن رہا ہے یہ. اللہ اکبر. ایسے اشارے کے بعد بھی نہ پہنچے. چلیں بھائی, میرا خیال ہے ان کو رہنے دے, نمبر میں ہی لے جاتا ہوں. چلیں یوسف باپو کہہ رہے ہیں میں پہنچ گیا ہوں. یوسف باپو سے پوچھ لیں بھائی. جی باپو. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں, جواب بالکل غلط ہے. باپو 3 دن کا مدنی قافلہ. چلیں جناب, یہاں والے یہ میرا خیال ہے یہ بھی نہیں پہنچے, مشکل ہے. چلیں ٹرائی کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جودی پہاڑ. پہاڑ نہیں ہے وہ کشتی نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح کی کشتی تھی اور غلطی ہو گئی جناب.
کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. آخری مدنی کسوٹی ہے, نمبر پسند. اب باری باری سوال کریں گے. جی جناب. کیا ان کا تعلق انبیاء میں سے ہے؟ لا. کیا جاندار ہے وہ جس؟ جی نعم. گجرانوالہ والوں کو اگلے مقابلوں کے لیے کسوٹی کی بھی تیاری کر کے آنی پڑے گی. چلیں جناب جلدی کیجئے, سیکنڈز ختم ہو گئے ہیں. کیا وہ مدینے میں ہے؟ جی بالکل وہ مدینے میں ہیں. سبحان اللہ. تین سوال ہو گئے ہیں اور سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. سوال کیجئے. صحابہ میں سے؟ جی جناب وہ صحابہ میں سے ہیں. صحابہ سے تعلق ہے. کیا وہ عشرہ مبشرہ میں؟ جی جناب وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. کیا وہ چاروں خلفائے راشدین سے؟ جناب وہ خلفائے راشدین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. جلدی کریں سیکنڈز ختم ہو گئے ہیں. آپ کا سوال ختم ہو گیا, آپ نے ٹائم پورا کر دیا. اب آپ کی باری ہے. ایک سوال گیا آپ کا. سوچتے اتنا ہے پہلے. شیخین میں سے؟ جی جناب وہ شیخین میں سے بھی ہیں. اب 8 سوال ہو گئے ہیں اور 8 سوال میں 2 شخصیات سامنے ہیں. بیل بجا دیے ہب والوں نے. 2 میں سے کس کا نام لیں گے؟ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ کا جواب درست نہیں ہے. آج بھی ہماری مرادی شخصیت صدیق اکبر خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسکرین پر ان کا نام بھی دیکھ لیجئے. اور ایک بار پھر ہب والوں سے غلطی ہوئی, جو 2 نمبر مدنی کسوٹی میں لیے تھے وہ ہمیں واپس بھی دے دیے ہیں. جناب مقابلہ ختم ہوا ایک بڑے ڈیفرنس کے ساتھ, ایک بڑے مارجن کے ساتھ. اب انشاءاللہ ہب والوں کو ایک موقع ملے گا. بھرپور تیاری کر کے آئیے گا تاکہ آپ دوبارہ کوشش کر کے آگے آ سکیں. گجرانوالہ والوں کو مبارک ہو کہ آج یہ مقابلہ جیت گئے ہیں. آئیے کہ مدنی چینل کے ناظرین کی رائے لیتے ہیں کہ ناظرین کی کیا رائے تھی کہ آج مقابلہ کون لے کر آگے جائے گا. جی ہب والوں کے بارے میں 62%, یہ تقریباً روز ہو رہا ہے کہ ناظرین کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور فیصلہ کچھ ہو جاتا ہے. گجرانوالہ والے آگے نکل گئے اور ہب والے پیچھے رہ گئے. اب باری ہے سوال کا جواب دینے کی. مدنی منی آگے آ جائے, مدنی منی بھی آ جائے ماشاءاللہ. سوال کیا گیا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ جس مسجد میں ادا فرمایا, آج وہ مسجد کس نام سے قائم ہے؟ جواب ہے مسجد جمعہ. اور صحیح جواب دینے والوں میں عمار زاہد قادری راولپنڈی, محمد ذکی اوکاڑا کینٹ, بنت خادم حسین راولپنڈی, محمد شاکر شیخ موڑاسا ہند, نعیم الدین طاہری باب المدینہ کراچی, شازیب حسن اوکاڑا, اسامہ بن مظفر وا کینٹ, علی رضا لاہور, وقاص اکرم جھنگ, محمد عرفان شاکر ساہیوال, محسن علی اتاری بنت سبحان بارسلونا اسپین, غلام یاسین چشتی اتار والا بورے والا. آج دوسرا تحفہ بھی راولپنڈی جا رہا ہے. بنت خادم حسین ہے راولپنڈی سے. اپنے کسی محرم کے ذریعے ہم تک جناب آپ اپنا ایڈریس بھجوائیے تو آپ تک تحفہ بھجوائیں گے. SMS کے ذریعے جو جوابات آئے, رضوان اتاری ڈی جی خان, حماد رضا باب المدینہ کراچی, محمد حسان رضا ڈنگا پنجاب, سہیل عباس شکر گھڑ, فرحان اتاری ضیا کوٹ سیال کوٹ, بنت شہزاد اتاریہ مٹھیاں, فیضان باب المدینہ, بنت الیاس باب المدینہ, بنت گل بہار اتاریہ اسلام آباد, بنت علی باب المدینہ, محمد زبیر اتاری سردار آباد فیصل آباد. آج انعام جا رہا ہے سہیل عباس شکر گھڑ. شکر گھڑ والے اسلامی بھائی ماشاءاللہ اپنا ایڈریس بھیجیے تاکہ آپ تک آپ کا تحفہ بھجوایا جا سکے. اب باری ہے یہاں موجود مدنی منوں کے درمیان قرآن اندازی کرنے کی اور ان کو تحفہ دیا جائے گا. 2584 ہے کوئی مدنی منا؟ 2 5 8 اور 4 آگے آ جائیں بھائی. چلیں بڑے اسلامی بھائی کی قرآن اندازی.
آ جائیں جی. فیضان ابو ہریرہ پہلے دے دے باپو. چلیں ماشاءاللہ پرچی دکھائیں بھائی پہلے. 2584 ماشاءاللہ. یہ لیجیے آپ کا تحفہ. یہاں کھڑے ہو جائیں گے جی. فیضان ابو ہریرہ گجرا والا کے نام پوچھیں گے, نام بتائیں گے تینوں اسلام پہ. مائک دیجیے. محمد عزیر اتاری. محمد عزیر اتاری. محمد اختر اتاری. محمد اختر اتاری جی. علی حسن اتاری. علی حسن اتاری جی. جی محمد اختر اتاری. لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر کروڑ درود و سلام. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. العلم نور العلم